بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 سے آگے پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرحا ووضعته کرحا وحمله وفصاله 30 شہرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا، اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کو دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر تک پہنچا، تو وہ کہتا ہے کہ یا رب مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں، اور جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی۔ وہ کہتا ہے یا رب مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ شکر کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات مانے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی کا ہر کام کرے۔ شکر کا مفہوم یہ ہے، اور ایسے نیک اعمال کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے۔ میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداری میں شامل ہوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں بھی اصلاح فرما۔ اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مُسْلِمِين، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اسلام کا، مسلمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنی ہوتی ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے، اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ جنت والوں میں شامل ہو جائیں گے، اس سچے وعدے کی بدولت جو ان سے کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے۔ یعنی ان کی خطاؤں سے درگزر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیک اعمال کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا چلا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری اختیار کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نیک اعمال اختیار کرے اور کچھ گناہ بھی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ غلطی سے کوئی انسان سے کوئی جو ہے وہ خطا سرزد ہو جائے، جیسے انسان مثال کے طور پر صبح نماز کے لیے اس کی آنکھ نہیں کھلتی تو وہ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا، تو یہ ایک انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس میں انسان کی اپنی نیت گناہ کی نہیں ہوتی۔ تو اس قسم کے جو قصور ہوتے ہیں انسان سے، مسلمان سے، جس میں اس کی نیت نہیں ہوتی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ لیکن جس میں انسان کی بدعملی کی نیت ہو کہ میں نے ایک گناہ کرنا ہے، چوری کرنی ہے، جھوٹ بولنا ہے، کسی کا حق مارنا ہے، تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو وہ معاف کس صورت میں ہوگا؟ اس صورت میں ہوگا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرتا چلا جائے گا سچے دل سے، کوئی منافقت، بے وفائی اللہ تعالیٰ سے نہیں کرے گا، تو اس صورت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ
اس کے جو گناہ ہوتے ہیں سابقہ گناہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین۔ اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تف ہے تم پر، کیا تم مجھے یہ وعدہ کرتے ہو، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں۔ اور والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر، ایمان لے آ، یقین جان کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ ان باتوں کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ یہ محض افسانے ہیں، یعنی جھوٹے قصے ہیں جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس آیت میں ایسی اولاد کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوتی ہے، اور جس کے والدین حق پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، تو اولاد جو ہے وہ نافرمانی کرتی ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان گروہوں سمیت جو ان سے پہلے گزرے ہیں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے، یعنی اس سے پہلے بے شمار جنات اور انسانوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو ایسی باتیں کیا کرتے تھے، اور ان پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع ہوا، زندگی میں یا زندگی کے بعد، یعنی مرنے کے بعد۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، انہم کانوا خاسرین، کہ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی نقصان کب اٹھائیں گے؟ مرنے کے بعد۔ زندگی میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلی ڈھیل دے دے، ترقی بھی دے دے، کیونکہ قرآن شریف میں بہت ساری آیات ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں اور آخرت نہیں چاہتے، اللہ کی رضا نہیں چاہتے، صرف دنیا چاہتے ہیں، تو انہیں دنیا دے دی جاتی ہے۔ جتنی وہ کوششیں کرتے ہیں، محنتیں، منصوبے کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا پھل نکلتا ہے اور وہ دنیا میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم ہوتی ہے۔ تو اصل خسارہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد اسے جہنم ملے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر ایک گروہ کے اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں، اور اس لیے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں، یعنی ہر ایک کا جو درجہ مقرر ہوگا جنت میں وہ اس کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ جس نے مثال کے طور پر تکلیف میں، غربت میں جو ہے وہ نیک اعمال کیے ہیں، تو اس کا درجہ زیادہ ہوگا بنسبت اس شخص کے جس نے آسانی میں، آسائش میں نیک اعمال کیے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سردی کا موسم ہے اور ایک انسان اپنے کمرے میں ہیٹر لگا کر نرم بستر پر جانماز بچھا کے ہیٹر کے سامنے گرم ہو کر آرام سے تسلی سے نماز پڑھتا ہے سردیوں میں، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے گھر میں ہیٹر نہیں ہے، نرم بستر بھی نہیں ہے، نرم جانماز بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سردیوں میں اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اور سردی میں بغیر ہیٹر کے جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہے۔ تو جس نے تکلیف میں، مصیبت میں نماز ادا کی ہے اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے بنسبت اس کے جس نے آسائش میں جو ہے وہ نیکی کی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور اس دن کو یاد کرو جب ان نافرمانوں کو جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا،
اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں ہی ختم کر ڈالیں، یعنی اپنی دنیا کی زندگی میں ہی دنیا کی چیزوں کو استعمال کر کے انہیں ختم کر دیا اور ان سے خوب مزہ بھی لے لیا، لیکن آج تمہیں بدلے میں ذلت کی سزا ملے گی، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کے عادی تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، نافرمان ہیں اللہ کے، انہیں جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا مرنے کے بعد، اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی جو چیزیں تھیں، مال و متاع، عیش و عشرت، وہ دنیا میں ہی استعمال کر کے انہیں ختم کر لیا اور خوب لطف اندوز ہوئے، ان سے مزے لے لیے، تم نے دنیا میں ہی لے لیے۔ کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں، آخرت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ انہیں دنیا دے دیتا ہے۔ جیسے قرآن میں ایک آیت ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم، کہ جو لوگ دنیا اور اس کی زینت و ترقی کے خواہش مند ہیں، ہم انہیں ان کے اعمال کے نتیجے میں، یعنی ان کی کوششوں کے نتیجے میں جو دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، انہیں دنیا دے دیتے ہیں۔ اور اسی آیت میں پھر آگے فرمایا لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ کافر کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کافر ایک غیر مسلم بھی کافر ہوتا ہے، اور ایک مسلمان بھی جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، وہ مرنے کے بعد اسے جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی چیزیں دنیا میں ختم کر ڈالیں، تم نے دنیا مانگی تھی، تمہیں دنیا دے دی گئی، تم نے دنیا مانگنے کے بعد بڑی کوششیں کی تھیں، محنت مزدوری کی تھی، تعلیم حاصل کی تھی، ایجوکیشن حاصل کی تھی کہ تم بڑے افسر لگ جاؤ، افسر بن جاؤ، تمہارے پاس دنیا کی ہر نعمت آ جائے، تم نے اس کے لیے محنت کی تو تمہیں وہ مل گئی، تو ان سے خوب مزے بھی لے لیے تم نے۔ تو مگر چونکہ تم صرف ایک دنیا پرست انسان تھے، تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور شکر کا تقاضا صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو دنیا کی نعمتیں مل جائیں تو وہ صرف زبان سے کہے کہ الحمدللہ، کہ اللہ نے مجھے بڑا رزق دیا، اللہ کا بڑا فضل ہے، شکر ہے، اور صرف زبان سے یہ ادا کرے، مگر عملی طور پر وہ نہ نمازیں پڑھے، نہ نیک اعمال اختیار کرے، نہ برائیوں سے، گناہوں سے بچ کر رہے، تو یہ شکر کا مفہوم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ بازی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ بازی ہوتی ہے۔ شکر کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرے۔ تو چونکہ جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے مزے لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے دنیا میں سارے مزے لے لیے ہیں، ہر نعمت تمہیں ملی تھی، اور اب جہنم میں تمہیں جو ہے ذلت کی سزا ملے گی، آخرت میں تمہیں جہنم کی سزا ملے گی، ذلت کی سزا ملے گی، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ تم زمین میں بغیر حق کے تکبر کیا کرتے تھے۔ تکبر یہ ہوتا ہے کہ حق کا انکار کرنا تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، زندگی پر اللہ کی مرضی چلے گی، تو انسان کہے کہ نہیں بھائی میں اپنی زندگی پر اپنی مرضی چلاؤں گا، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی۔ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہ کرے، اللہ جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، وہ کہ میں اللہ کی مرضی نہیں مانتا، میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، تو یہ ہے تکبر جو اللہ کے مقابل پر وہ اختیار کرتا ہے۔ تو جو ایسا متکبر انسان ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے، ذلت کا عذاب ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو خمدار ٹیلوں کی سرزمین میں خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کے بعد بھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تو انبیاء جب آتے ہیں وہ اپنی قوم سے یہی میسیج انہیں دیتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو عبادت کا مفہوم اور مطلب کیا ہے کہ زندگی اللہ
کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ زندگی میں ہر کام جو ہے، چاہے وہ روزگار ہے، تجارت ہے، نوکری ہے، شادی ہے، والدین سے سلوک ہے، بیوی بچوں سے سلوک ہے، ہر چیز میں اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کی مرضی چلے گی، یہ ہے عبادت۔ اللہ نے نمازوں کا حکم دیا، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی جیسے کہ والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، تمام بندگان خدا سے جو سلوک کرنا ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ ہوتی ہے عبادت۔ تو ہر نبی جو ہوتا ہے وہ عبادت، اللہ کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہے کہ اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو، اپنی منمانی نہ کرو، اپنی مرضی نہ کرو، شیطان صفت لوگوں کے رستے پہ نہ چلو، یا اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو شیطان کے رستے پہ چلاتی ہیں، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ تو اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ نبی فرماتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ میں تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا، یعنی اس کی قوم نے کہا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے خداؤں سے ہمیں برگشتہ کرو، یعنی کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جن کو ہم الہ مانتے ہیں، یعنی ہم اپنی خواہشات کو الہ مانتے ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، جو اس طرح کے دہریہ لوگ ہوتے ہیں، مشرک لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنایا ہوتا ہے، یا اپنے دیگر شیطان صفت لوگوں کو الہ بنایا ہوتا ہے اللہ کے مقابل پر، وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق شیطانی اعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے برگشتہ کر دو؟ اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم دھمکی دے رہے ہو۔ تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ بھئی لے آؤ، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ تو وہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کا ہمیشہ وتیرہ اور طرز عمل، رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں ڈرتے کسی عذاب سے، کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا اللہ کا عذاب، تو وہ یقین ہی نہیں رکھتے، وہ یقین ہی نہیں کرتے، وہ بس اپنی رنگ رنگلیوں میں، دنیا کی خوشیوں میں، موج مستیوں میں، مزوں میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں بس اس کو جو ہے نا لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں اس سے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ نہیں ڈرتے۔ تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم پر وہ عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ ابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ٹھیک علم تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ٹھیک علم تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تو تمہیں وہی پیغام پہنچا رہا ہوں، البتہ میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ تو اب نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیتا ہے کہ بھئی اگر تم اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، آ سکتا ہے، اور دنیا میں نہ آیا تو مرنے کے بعد آ جائے گا۔ ایگزیکٹ اس کا وقت تو مجھے نہیں پتہ کہ ایگزیکٹ کب آئے گا عذاب، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ بعض کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے، کھلی ڈھیل دے دیتا ہے، بعض کو اللہ تعالیٰ جلدی پکڑ لیتا ہے دنیا میں، بعض کی موت جلدی آتی ہے، بعض کی دیر سے آتی ہے۔ تو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی عذاب نازل ہو، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے جہنم کی صورت میں۔ تو نبی فرماتا ہے کہ ٹھیک علم تو اللہ کے پاس ہے کہ عذاب کب آئے گا، لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں پیغام پہنچا دوں تم تک، البتہ میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو، جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچائے رکھے ہوئے تھے، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی، وہ آندھی، غرض ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پھر جو ہے ایک سخت تباہ کن آندھی سے تباہ کر دیا۔
اب یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتا ہے۔ جو لوگ بچ جاتے ہیں دنیا میں، بعض دفعہ اب اس زمانے میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے عذابات آتے رہتے ہیں، زلزلوں کی صورت میں، کرونا وائرس کی صورت میں، ڈینگی کی صورت میں، اور دیگر وائرسوں کی صورت میں۔ تو کچھ لوگ اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس میں بچ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ مومنین بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو جو مومنین ہوتے ہیں وہ تو شہید ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بانمازی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی موت جو ہے وہ کسی حادثے میں ہو جائے، دب کر مر جائے، یا اس طرح پیٹ کی بیماری سے مر جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ایسی شدید حادثے میں مر جائے کوئی مومن، تو وہ شہید ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ گار ہے، جیسے کوئی بے نمازی ہے، بد عمل ہے، اللہ کا نافرمان ہے، وہ اگر مر جائے تو پھر اس کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ گار تو ہوتے ہیں مگر ان پر عذاب نہیں آتا، وہ بچ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دراصل اتمام حجت کرتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری نظروں کے سامنے بعض گناہ گاروں کو ہلاک کر دیا ہے، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی اللہ کی طرف موڑ آؤ، دیکھ لو کہ میں کیسے لوگوں کو تباہ کر سکتا ہوں، کرتا بھی ہوں۔ تو بعض گناہ گار پھر بھی توبہ نہیں کرتے، تو ان پر اتمام حجت ہو جاتی ہے۔ جب اتمام حجت ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو بعض دفعہ لمبی ڈھیل دے دیتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو سیدھا جہنم میں جاتے ہیں، جہنم کے علاوہ وہ کہیں بھی نہیں جاتے، کیونکہ حساب کتاب کا جو وقت ہے وہ تو دنیا میں بعض دفعہ عذاب آ جاتا ہے، لیکن اصل حساب کتاب کا وقت جو ہے وہ مرنے کے بعد آخرت میں ہے۔ تو اگر کوئی انسان دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ جسے اللہ نے دنیا میں عذاب نہیں دیا، جس گناہ گار کو، اللہ کے نافرمان کو اللہ نے دنیا میں عذاب نہیں دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، بلکہ وہ مرنے کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جن کی طاقت تمہیں بھی نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو پہلے تباہ فرمایا ہے، تباہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے ان کو وہ اتنا طاقتور بنایا تھا کہ جتنا طاقتور میں نے تمہیں بھی نہیں بنایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دینے کے باوجود اللہ نے تباہ کر دیا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کیوں تباہ نہیں کر سکتا؟ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اب عبرت دلا رہا ہے انہیں کہ کچھ عقل کرو، کہ تم اپنے آپ کو اتنا سمجھ رہو کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تمہارے سے پہلے اتنے طاقتور لوگ میں نے پیدا کیے ہیں، ان کو میں نے عذاب سے مٹا ڈالا، انہیں میں نے عذاب دیا، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ وہ اتنے طاقتور تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تو تم اتنا طاقتور نہیں ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑ دے گا؟ اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، لیکن نہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کے کچھ کام آئے، اور نہ ان کے دل۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو کان، آنکھیں اور دل دیے ہیں، یہ اس لیے دیے ہیں کہ انسان ہدایت کو پہچانے، کانوں سے ہدایت کی باتیں سنیں، علماء کرام کی باتیں سنیں، جو انہیں ڈرانے والے ہیں انہیں ان کی باتیں سنیں، نصیحتیں سنیں، اسلام کی باتیں سنیں، قرآن کو سنیں، دین کی باتیں سنیں۔ دل دیا ہے تاکہ دل میں انسان کو حق اور باطل کی سمجھ آتی ہے، دل انسان کا محسوس کرتا ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے، تو دل سے کام لیں۔ اور آنکھیں دی ہیں تاکہ آنکھوں سے انسان دیکھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھے اس کائنات میں، اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشان سے بھری پڑی ہے، ان کو دیکھے اور کچھ عبرت حاصل کرے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا دنیا میں، جنہیں موت دے دی، جن گناہ گاروں کو، بدکاروں کو، کافروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو اللہ نے موت دے دی، ان کی موت سے سبق حاصل کرے کہ بھئی میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مر کے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ تو آنکھوں سے اس طرح کے واقعات، زلزلے دیکھتا ہے انسان، ان سے سبق حاصل کرے۔ دنیا میں آفات اللہ تعالیٰ کی زمین سے، آسمان سے نازل ہوتی رہتی ہیں، انہیں دیکھ کر انسان سبق حاصل کرے۔ اگر انسان ان سے حاصل نہیں کرے گا سبق، تو پھر اس کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انہی لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے نہ اپنی کان سے کو فائدہ لیا، نہ اپنی آنکھوں سے فائدہ لیا، نہ دل سے فائدہ لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن نہ ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں ان کے کچھ کام آئیں، اور نہ ان کے دل کچھ کام آئے، کیونکہ اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔ بعض دفعہ انسان مذاق اڑاتا ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو لے آؤ، وہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا۔ زلزلے دیکھتا ہے، دنیا میں مختلف عذابات نازل ہوتے رہتے ہیں، کوئی کسی بیماری سے مر جاتا ہے، کسی حادثے سے مر جاتا ہے، کسی عذاب سے مر جاتا ہے، تو جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں نا، وہ انہیں دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں، اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔
تو وہ مذاق کس چیز کا اڑاتے تھے؟ دراصل وہ موت کا مذاق اڑاتے تھے، وہ آخرت میں سوال جواب ہونے کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو بالآخر موت نے انہیں آ گھیرا، مر گئے، اور وہ اب پہنچ کے حساب کتاب کے لیے حاضر ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا ہے، یعنی ان کے علاوہ بھی اور بستیوں کو ہلاک کیا ہے جو تمہارے ارد گرد واقع تھیں، جبکہ ہم طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے لا چکے تھے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی ارد گرد جو مکہ کے ارد گرد جو بستیاں ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں۔ نشانیاں کیا دکھائیں؟ یہی کبھی زلزلے بھیجے، کبھی بیماریاں بھیجی، ٹھیک ہے نا، کبھی آندھیاں بھیجیں، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کے کچھ عبرت حاصل کریں کہ بھئی ہم ان حادثات میں مر بھی تو سکتے ہیں، تو اگر ہم مر گئے، اللہ کے حضور پیش ہو گئے، تو پھر تو ہم اپنی پکڑے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ تو انہوں نے اس سے سبق حاصل نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور طرح طرح سے ہم نے نشانیاں دکھائیں، آیات دکھائیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو نشانیاں دکھاتا ہے نا عذابات بھیج کے دنیا میں، یہ اسی لیے تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ بعض دفعہ انسان پر مصیبت آ جاتی ہے، وہ بھی اسی لیے آتی ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف پلٹ جائے، سچی توبہ اختیار کر لے اور اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ پھر انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، اس کے بجائے وہ سب ان کے لیے بے نشان ہو گئے۔ یہ تو ان کا سراسر جھوٹ تھا اور بہتان تھا جو انہوں نے تراش رکھا تھا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا ہم بت کی پوجا کر رہے ہیں، یا ہم کسی اور شخص کے ساتھ جو ہے نا اس کی باتیں مانتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں مرزئی لوگ ہیں، قادیانی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے خلیفے کو جو ہے نا ایک قسم کا اتنا بڑا، اسے اتنی عظمت دی ہوتی ہے کہ جیسے یہود و نصارہ کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء کو اللہ سے الگ رب بنا رکھا ہے۔ وہ رب اس طرح بنا رکھا ہوتا ہے کہ وہ ان کی خلاف شریعت باتوں میں بھی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، یہود و نصارہ، کہ جو حکم انہوں نے حلال و حرام کو اپنی طرف سے خود ساختہ بنا کر ان کے علماء دے دیتے ہیں، تو ان کے یہود و نصارہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، یہ انہیں رب بنانا ہے، کیونکہ اصل میں اطاعت اللہ کے حکم کی جاتی ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا حکم لے کر آتا ہے، اپنی طرف سے نہیں بات بتاتا۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نا اللہ کے سوا اور چیزوں کو معبود بناتے ہیں، اور شخصیات کو معبود بناتے ہیں۔ جیسے مرزائیوں نے، قادیانیوں نے اپنے خلیفہ کو جو ہے نا ایسا ایک بڑی شخصیت بنا دی ہے کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کا تو اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، اور یہ اللہ سے الہام پا کے ہمیں جو بات بتا رہا ہوتا ہے نا وہ بس گویا اللہ تعالیٰ نے اسے بتائی ہوتی ہے، حالانکہ وہ اپنی طرف سے غلط باتیں بتا رہا ہوتا ہے، قرآن کی بھی غلط تفسیر کر رہا ہوتا ہے، غلط تعویل بیان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غلط احکامات، خود ساختہ احکامات نکال کر غلط باتیں بتاتا ہے اپنی جماعت کو۔ اور جو قادیانی لوگ ہوتے ہیں وہ بس اس کو مان لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم اس کی بات مانیں گے تو ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، ہم اپنے خلیفہ کی باتیں مانیں گے، ہم اپنے خلیفہ کے ساتھ چمٹے رہیں گے، اس سے محبت کریں گے نا تو ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ وہ اس وہم میں، اس بیماری میں، اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، اس کے بجائے وہ سب ان کے لیے بے نشان ہو گئے۔ یہ تو سراسر ان کا جھوٹ تھا اور بہتان تھا جو انہوں نے تراش رکھا تھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں انذار کرتے ہوئے واپس پہنچے، انہیں ڈرانے کے لیے، انہیں خبردار کرنے کے لیے، یعنی قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کے پاس پہنچے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، جنہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، یقین جانو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق بات اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ،
اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے اس آیت میں جنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، کہ جنہوں نے اپنی قوم کو جو دعوت دی کہ بھئی اللہ کی بات مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے کہ جب انسان اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور پھر ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل صالح بھی بجا لاتا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے تو وہ ساری زمین میں کہیں بھی جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، یعنی وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ سے جیت نہیں سکتا۔ آخر اس نے مرنا ہے اور وہ حاضر ہوگا اللہ کے پاس حساب کتاب کے لیے، تو اللہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتا کوئی انسان، اور اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کے رکھوالے بھی نہیں ملیں گے۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے داعی کی بات نہیں مانتا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یأی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ کیا ان کو یہ سجھائی نہیں دیا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور ان کو پیدا کرنے سے اس کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی، وہ یقیناً اس بات پر بھی پوری طرح قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں نہ ہو وہ بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس یونیورس کو بنایا، تو اس اللہ کو ذرہ بھی تھکن نہیں ہوئی، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بے شک اللہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وہ جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ دوزخ سچ ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم یہ واقعی سچ ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ پھر چکھو مزہ عذاب کا اس کفر کے بدلے جو تم نے اختیار کر رکھا تھا۔ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ غرض پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اسی طرح صبر کیے جاؤ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، یعنی جب وہاں پہ وہ پہنچ جائیں گے آخرت میں تو انہیں دنیا ایسے محسوس ہوگی جیسے وہ ایک گھڑی سے زیادہ یہاں نہیں رہے، کیونکہ وہ جو آخرت کا جو جہان ہوگا نا وہ کچھ اس قسم کا ہوگا کہ وہاں پہ پہنچ کے بندہ جب دنیا کی طرف سوچے گا کہ میں دنیا میں کتنے مدت رہا ہوں، تو اسے لگے گا کہ میں تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہا، تھوڑی دیر کے لیے میں رہا ہوں۔ یہ ہے وہ پیغام جو پہنچا دیا گیا ہے۔ اب برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو فاسقین ہیں، جو نافرمان ہیں اللہ کے، وہ برباد ہونے والے ہیں۔ تو آج ہم نے سورۃ الاحقاف کا ترجمہ پڑھ لیا اور اسے اپنے علم اور استعداد کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔